السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈینٹس کیسے ہیں سب؟ ہم لیسن نمبر 5 حروف تنوین پہ تھے، اور تنوین میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب تنوین کی ادائیگی ہوگی تو تا دو زبر تن کو جب ہم پرناؤنس کریں گے تو اس میں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اخفا، غنہ خفیف، اخفا جیسے تاں ہوگا۔ تو آج ہم یہ بات سمجھیں گے اخفا ہوتا کیا ہے، اخفا کس کو کہتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ ہم نے کیا چھپانا ہوتا ہے؟ جب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں تو آواز، اس میں کیا چیز آتی ہے؟ آواز۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آواز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب قرآن پاک میں چھپانے کے میننگ کو لیا جائے گا تو وہ معنی آئے گا آواز۔ ہم یہاں پر آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں پر چھپائیں گے؟ ناک کے اندر آواز کو چھپائیں گے۔ ناک کے اندر آواز کو چھپانا اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اخفا کس کے اندر آتا ہے؟ اخفا آتا ہے نون ساکن اور تنوین کے اندر۔ اخفا آتا ہے نون ساکن اور تنوین کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی نون ساکن اور تنوین کس کو کہتے ہیں۔ نون ساکن جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اگر نون کے اوپر چھوٹا سا دال ڈال دیں جس کو جزم کہتے ہیں تو یہ نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بات نون ساکن کی ہو رہی ہے، لیکن جتنے بھی لیٹر ہیں 29 لیٹر حروف تہجی، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں کسی بھی حروف کے اندر جزم آ جاتا ہے، چھوٹا سا دال اگر کسی بھی حروف کے اوپر ڈال دیں تو وہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر با کے اوپر یہی جزم کی صورت، دال کی صورت ڈال دیں تو وہ با ساکن ہے، تا ساکن ہے، ثا ساکن ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے نون ساکن کی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم تنوین کی بات کرتے ہیں۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ساکن کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی تھی نون کی، لیکن جب تنوین کی بات آتی ہے تو وہ کوئی ایک لفظ نہیں بلکہ حرکات کو کہا جاتا ہے۔ وہ کسی لفظ کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، کسی ایک با کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، فا کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر صرف ایک نون کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ تنوین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نون ساکن، اخفا میں صرف نون ساکن کو لیں گے اور حرکات تنوین کو لیں گے، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ یہاں پر ان دونوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، یکساں ہیں۔ لکھے ہوئے حرف جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن بولنے میں ان کی پروننسیشن جو ہے وہ بالکل سیم آئے گی۔ جیسے دیکھیں سکرین کے اوپر بھی تا نون، اگر ہم اس کو عربی میں لکھیں تا زبر نون تن، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں تا دو زبر، اگر یہ تا ہے تا کے اوپر دو زبر کریں، تا دو زبر تن، نون ساکن اور تنوین کی آوازیں سیم ہو جائیں گی۔ تا زیر نون تن، ٹھیک ہے؟ تا دو زیر تن، ٹھیک ہے؟ تا پیش نون تن، تا دو پیش تن۔ اب آپ کو تنوین کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اخفا کہاں پر ہونا چاہیے، کہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔
یہ نیچے جو آپ کو لیٹر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ 15 لیٹر ہیں. اگر حرف تنوین یا نون ساکن کے آگے یہ لیٹر آ جاتے ہیں تو وہاں پر اخفا ہوگا. وہاں پر نون کی آواز کو چھپا لیا جائے گا. نون کی آواز کو ان نہیں پڑھا جائے گا، ان پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لیٹرز آپ یاد کر لیجئے گا. تا، سا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، واد، طا، وا، فا، قاف، کاف. یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے آگے ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، غنہ خفیف. ٹھیک ہے، غنہ خفیف آپ کو اس کا مطلب تو پتہ ہوگا. ہم نے پورا غنہ نہیں کرنا بلکہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا لینا ہے. اس کو اخفا کہتے ہیں. اب میں آپ کو قرآن پاک سے اس کی مثال دیتی ہوں. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 118، 118 نمبر آیت ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. یہاں پر دیکھیں وَإِن. ٹھیک ہے، لکھنے میں پڑھنے میں ہم وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب نون ساکن کے آگے تا آ گیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سب سے پہلے ہے. یہ حروف اخفا ہیں. یہ 15 لیٹر جو ہیں یہ حروف اخفا ہیں. ٹھیک ہے، جب حروف اخفا میں سب سے پہلا تا ہے اور نون ساکن و ان. ٹھیک ہے، ان میں دیکھیں نون ساکن ہے. الف حمزہ زیر نون، ان آگے تا آ گیا تو اس کی ادائیگی ہوگی وَإِن. ٹھیک ہے، ہم نے 3 سیکنڈ کے لیے ناک کے اندر آواز کو سٹے کروانا ہے، چھپانا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. ٹھیک ہے، لکھنے میں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو اخفا کا قاعدہ معلوم ہو گیا ہے تو جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے آگے آ جائے گا تو اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ وہاں پر غنہ نہیں اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے 3 سیکنڈ کے لیے آپ آواز کو ناک میں چھپائیں گے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ. دوسری سورۃ مائدہ میں 119 نمبر آیت ہے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 119 میں جنات تجری. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تو بات ہے نون مشدد کی. یہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلاس میں یہ آپ کو بتاؤں گی. اب بات ہو رہی ہے تا دو پیش اخفا کی. تو جب جناتن کو لکھیں تو تا دو پیش یعنی تنوین آ گئی ہے. تنوین کے آگے پھر حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر تنوین کو اخفا کی صورت میں ادا کریں گے جنات تجری. ٹھیک ہے، وہی بات ناک کے اندر آواز کو 3 سیکنڈ کے لیے ہمیں چھپا کر رکھنا ہے، مکمل غنہ ادا نہیں کرنا. تجری نہیں پڑھنا. جب تک ہمیں نہیں پتہ تھا تب تک تو ہم پڑھتے تھے، لیکن اب ہمیں پتہ ہے، اب ہم یہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے جنات تجری. ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھ لیں کہ سورۃ الفیل جو ہم سب کو آتی ہے. سورۃ الفیل میں آیت نمبر 4 میں دیکھیں بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ. ٹھیک ہے، من سجیل، میم زیر نون من ہے. ٹھیک ہے، من ہے، آگے ہے سجیل، سین آ گیا ہے. سین بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر
نون ساکن کو اخفا میں تبدیل کر دیا جائے گا، پورا غنہ نہیں ہوگا بلکہ غنہ اخفا ہوگا ادھر، جیسے سجیل، ٹھیک ہے، سجیل، سجیل. کچھ دیر کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھیں گے، من سجیل نہیں پڑھنا، من سجیل نہیں پڑھنا، ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے. نون کی آواز کو ہم نے چھپا لینا ہے، نون اور تنوین کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے، سجیل. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی. آگے ہم غنہ کے بارے میں، میم مشدد، نون مشدد، کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا ہوگا، کہاں پر نہیں ہوگا، ایسے کون سے حروف ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے آگے آئیں گے تو وہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے بھی آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے، سٹے نہیں کروائیں گے، جلدی سے پڑھا جائے گا. کفواً احد، ٹھیک ہے، کفواً احد، واو دو زبر وان، پڑھا جا سکتا تھا لیکن ہم نہیں پڑھیں گے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ میں کل آپ کو بتاؤں گی، سمجھاؤں گی باقاعدہ. آپ آج یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حروف اخفا ہیں، یہ یاد کرنے ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے آگے یہ حروف آ جائیں گے، یہ 15 لیٹر ہیں، جب یہ نون ساکن اور تنوین کے آگے آئیں گے تب وہاں پر اخفا ہوگا، ضرور ہوگا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کلاس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کون سے حروف ایسے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے آگے آئیں گے تو ہم جلدی سے گزر جائیں گے، غنہ اور اخفا کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو اس لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ حافظ.